کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے. ترجمان اشاعت التوحید و سنت عظیم مذہبی اسکالر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بریلوی. ان کی آمد سے پہلے بیداری کا ضرور کے لیے میری اس بات کی تعریف فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری. نعرہ تکبیر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى دو تقریریں بڑی جلالی ہوئی ہیں. آپ سے امید رکھوں گا جلالی تقریروں کے بعد میری جمالی تقریر بھی آپ ضرور سمجھیں. مولانا زاہد محمود قاسمی مجھے ان کا علم تو نہیں، لیکن خود مجھے ان کے گھروں کے جلائے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے. مسجد پہ حملے کا بھی اتنا افسوس نہیں. اتنا افسوس قرآن کے جلانے کا ہے اور مولانا ضیاء القاسمی کی قبر کی بے حرمتی کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور یہ ساری زندگی قبر والوں سے ڈرتے رہے. انہوں نے علماء دیوبند کا کیا مقابلہ کرنا. آج کے بعد انشاءاللہ کسی دیوبندی کی مسجد یا مدرسے کے قریب آئیں گے تو انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا. ملک بھر میں جتنے مذہبی اور دینی جلسے ہوتے ہیں ان کے مختلف عنوان اور مختلف موضوع تجویز ہوتے ہیں. آپ دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہاروں کو پڑھتے ہیں، بینر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ اپنے جلسے کا عنوان رکھتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسول.
ختم نبوت کانفرنس، عظمت صحابہ کانفرنس، خلافت راشدہ کانفرنس، اگر اٹک کے لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب عنوان اچھے ہیں، یہ سب موضوع خوبصورت ہیں، عظمت رسول کا بھی، شان اولیاء کا بھی، ختم نبوت کا بھی، عظمت صحابہ کا بھی، لیکن ان تمام عنوانات اور تمام موضوعات میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین اور خوبصورت اگر کوئی عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کانفرنس کا عنوان ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ عظمت رسول کے عنوان سے انکار نہیں ہے، نبی پاک کی عظمت بیان ہونی چاہیے، اور آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ایک قریہ، ایک بستی، ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت ہے ساری کائنات کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان سے مجھے انکار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عنوان بھی بڑا اعلیٰ ہے، اسے بیان ہونا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آمنہ کے لال پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کائنات کا پرلے درجے کا کذاب ہے اور دجال ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ عظمت صحابہ کا عنوان ہونا چاہیے، موضوع ہونا چاہیے، اور اسٹیج پر اور ممبر و محراب پر عظمت اصحاب رسول کو بیان ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہو عظمت صحابہ کا بیان؟ اسے تو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی ہے، جگہ جگہ پہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میں ہر جگہ پہ اس آیت کا ایک معنی کیا کرتا ہوں، علماء سے معذرت بھی کر لیا کرتا ہوں کہ مجھے صحابہ سے پیار ہے، مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے، صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، مجھے رب کی توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے۔
مجھے سنت پہنچی. ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے ذرا زور سے بولیں. مجھے توحید پہنچی, مجھے نبی کی سنت پہنچی, میرے تک ختم نبوت پہنچی, میرے تک قرآن پہنچا, میرے تک حدیثیں پہنچی, میرے تک اسلام کے احکام پہنچے, میرے تک دین کی ارکان پہنچے. یہ ساری چیزیں مجھ تک صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں. صحابہ میرے مہربان ہیں, ان کی محبت میں ڈوب کے بندیالوی مانا کرتا ہے. آتا لہم جنات تجری تحتہا الانہار, میرا سونا پیغمبر اصل تو جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے. صحابہ کی عظمت صحابہ کے عنوان سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ عنوان جلسوں کا ہونا چاہیے. ممبروں میں محراب پر علماء کو یہ عنوان بیان کرنا چاہیے. آج رونا رویا گیا فیصلہ آباد کا, آج رونا رویا گیا ڈیرہ اسماعیل خان کا کہ یہ زیادتی ہوئی, یہ زیادتی ہوئی, یہ ظلم ہوا. لیکن آپ کے علم میں کہ اسی فیصلہ آباد میں اور پھر سندھ میں صحابہ کے مجسمے بنائے گئے. عمر فاروق کا مجسمہ, آپ ٹھہر جائیں مجھے بات کرنے دیں. حضرت عمر کا مجسمہ, حضرت معاویہ کا مجسمہ جو زمین پہ بولا کرتا تھا اور نبی پاک باوجود اس کی رائے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے, اور رب کہتا تھا جبریل جا اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا, اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے. اس کی رائے کو قرآن بنا کے اتارا جاتا. کس کے مجسمے بنا رہے ہو؟ جو میرے نبی کا مرید نہیں تھا, مراد تھا. سمجھ رہے ہو کہ کوئی سمجھ رہے ہو؟ میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا, مراد تھا. یہ تو بڑا استعمال شدہ جملہ ہے, خطیب بولتے رہتے ہیں یہ جملہ, اور یہ جملہ ہے امیر شریعت کا. یہ جملہ ہے امیر شریعت کا کہ سارے صحابہ نبی کی مرید تھے, عمر صرف مرید نہیں تھا. زور سے بولو, زور سے بولو, مراد تھا. یہ جملہ ہے خطیبوں کا, یہ بولتے رہتے ہیں. آج بندیالوی اپنے رنگ میں ایک جملہ بولنے لگا ہے. بندیالوی کہتا ہے سارے صحابہ اسلام کے طالب تھے, عمر مطلوب تھا. سارے صحابہ اسلام کے طلب کرنے والے تھے, اور عمر اسے اسلام نے طلب کیا تھا. یہاں تاجر بیٹھے ہوں گے, تو تاجر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کھاتا ہوتا ہے, کھاتا, پچھلا کھاتا کھولو بھائی. کس کے ذمہ بقایا نکلتا ہے, کس سے کتنا لینا ہے, کس کو کتنا. وہ ایک مقولہ بھی ہے, ہندو بھوکا ہوا تھا, آگے ہندو بھوکا ہویا تو پچھلے کھاتے کھولے. ہندو بھوکا ہویا تو پچھلے کھاتے کھولے. خدا کے لیے جنہیں حضرت عمر سے محبت ہے, ہاتھ کھڑے کرو جنہیں حضرت عمر سے محبت ہے. یہ جملہ اگر میرا پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ کے داد ضرور دینی ہے. بندیالوی کہتا ہے اگر آج بھی اسلام کا کھاتا کھولو, جاؤ پھر 14 صدیاں پہلے چلے جاؤ, دیکھو کس کے ذمہ نکلتا ہے. آج بھی اگر اسلام کا کھاتا کھولو, خدا کی قسم عمر کا بقایا اسلام کے ذمہ نکلے گا. کا
سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے. عمر کیا ہے؟ اب اگلی بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی. اگلی بات سمجھ آئے گی علماء کو، طلباء کو، مطالعہ کرنے والوں کو. تو وہ سمجھ آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا. پھر مجھے سمجھانا پڑا تو فائدہ کیا ہوگا؟ سارے صحابہ محب ہیں. عمر میرے نبی کا کیا ہے؟ زور سے بولو. محب اور محبوب میں فرق کو نہیں ہوتا. یہ تو چنگی طرح محب کون ہوتا ہے؟ محب وہ ہوتا ہے ڈر ڈر کے بات کرے. متا محبوب ناراض ہو جائے. محب وہ ہوتا ہے جو ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، سہم سہم کے بات کرتا ہے. محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے شوخیاں کرتا ہے، شوخیاں کرتا ہے، ناز کرتا ہے، نخرے کرتا ہے. یہ محبوب کی ادا ہوتی ہے. سارے صحابہ محب ہیں. کہیں میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے. سارے صحابہ محب ہیں. عمر محب نہیں، محبوب ہے. تبھی تو نبی پاک کا کرتا پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. تبھی تو میرے نبی کا کرتا پکڑ لیتا ہے. تبھی تو نبوت کا کرتا پکڑ کے کہتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. اس کی شرارت دیکھو، اور میں شرارت کی، اس کی شرارت دیکھو، تبوک میں شرارت کی، اس کی شرارت دیکھو، غزوہ بنی المصطلق میں شرارت کی، اس کی شرارت دیکھو. صحابہ کو آپس میں لڑواتا رہا. نبی پاک نے فرمایا عمر میرا کرتا چھوڑو، اس کی شرارت کو دیکھوں کہ اپنی رحمت کو دیکھوں. انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. ایک روایت میں آیا پڑھا دیا، ایک روایت میں آیا ابھی نہیں پڑھایا کہ جبریل آیا اور اس نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. جو عمر نے فرش پہ کہا تھا تیرے رب نے فرش پہ کس کے پتلے بنے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور تو کیا؟ جو میرے نبی کا محبوب ہے، جو میرے نبی کا مطلوب ہے. کہوں ایک جملہ، ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت. حضرت ابوبکر کو، حضرت عثمان کو، حیدر کرار کو، طلحہ و زبیر کو، سعد بن ابی وقاص کو، حسنین کریمین کو، ساری کائنات کے لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سنتے رہتے ہو کہ گولی سنتے رہتے ہو؟ سنتے رہتے ہو، خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، بندے عالمی سے بھی سنتے. اللہم اید الاسلام اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. کب دعا مانگی؟ کب دعا مانگی؟ جب حضرت ابوبکر مسلمان ہو چکے ہیں. جی حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، حیدر کرار مسلمان ہو چکے ہیں، امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف،
میرا نبی ان کے بعد جھولی کھلا کے کہتا ہے مولا ابو بکر ایمان لایا چکے ہے پر اسلام کی گدی نہیں چلتی عثمان میرے دامن میں آ گیا ہے پر اسلام کی گدی نہیں چلتی حیدر کرار آ گیا ہے اسلام کی گدی نہیں چلتی یہ اسلام کی گدی چلانا چاہنا خطاب کا بیٹا عمر دے دے خطاب کا بیٹا عمر دے دے ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت اور خود اسلام کو کس کی ضرورت ہے تھوڑا سا آگے چلیے اسی کے ساتھ ایک بات ملانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھیں اچھا لفظ لگا گئے تو کہنا کیسی بات کہہ گیا حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے سوچا میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کے جاؤں اگر ایسا نہیں کروں گا تو شاید مسلمانوں میں اختلاف پڑ جائے تو تحریر لکھوانے کے لیے حضرت عثمان کو طلب کیا بیمار ہے حضرت ابو بکر لکھو تحریر میرے بعد خلیفہ حضرت عثمان نے لکھا میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر کو وحشی آ گئی بے ہوش ہو گئے حضرت عثمان نے سوچا اگر اسی کشی میں انتقال ہو گیا پھر وہی خطرہ رہا جو خطرہ ابو بکر کے ذہن میں ہے تو انہوں نے لکھا عمر ہوں گے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے حضرت ابو بکر کو افاقہ ہوا پوچھا کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے مور لگائی صحابہ جمع پہلے حضرت عمر کو بلایا پہلے یہ سن لیں بعد میں وہ سناتا ہوں حضرت عمر کو بلایا اور بلا کے فرمایا عمر میں اپنے بعد خلافت و امامت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں میرے نبی نے صحابہ کے نفس کا کتنا تزکیہ کیا نہ الیکشن لڑنا نہ ووٹ مانگنے نہ پیسہ لگنا ہے امامت حکومت خلافت پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گر رہی ہے جی اسے پھرتے نے حکومت کے پیچھے جھولیاں جا کے دے جا سکیا رائے خدا تیرا اللہ ہی اونچا لائے کہتے ہیں اور کچھ نہیں بنا دے زکات کمیٹی دا ممبر ہی بنا کچھ دے بڑھاؤ گے ساؤں سے کھاؤ زکات کمیٹی کا ممبر ہی بنا دو علماء بھاگ رہے ہیں مشائخ بھاگ رہے ہیں نام نہاد خانقاہوں کے چلانے والے بھاگ رہے ہیں کوٹی عورتوں کے پیچھے اور یہاں عمر میں اپنے بعد خلافت امامت حکومت تجھے دے کے جا رہا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں واہ عمر لیس لی بہا حاجہ میرے اس قیمتی جملے کو یوں ہی سن کے ہوا میں خدا کے لیے نہیں اڑا دینا آج سے پہلے آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن اس قیمتی جملے کو ذرا پلے باندھ لینا ہے حضرت عمر کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ مجھے حکومت کی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر نے سنا تو حضرت ابو بکر نے کہا ولیکن بہا الیک حاجہ ولیکن بہا الیک حاجہ عمر میں یہ جانتا ہوں
کہ تجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میری مجبوری دیکھ، خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ کبھی عمر کی ضرورت پڑ گئی تھی اسلام کو، اور آج عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے کس کو؟ خلافت کو۔ عمر، میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، اگلا جو سننے کی کسی میں سکت ہو تو حضرت ابو بکر نے مہر لگائی، نام لکھا، بتایا نہیں کس کا نام ہے، صحابہ کے سامنے آ کے کہا جس آدمی کا نام میں نے اس لفافے میں لکھ دیا ہے اپنے بعد خلافت و امامت کے لیے، تمہیں منظور ہے؟ سارے صحابہ نے کہا منظور ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، نامنظور، نہیں منظور۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ نامنظور کہنے والا کون ہے؟ یہ نامنظور کہنے والے حیدر کرار۔ ابھی آپ کے سروں پہ طوطے بیٹھے ہوئے، آگے وضاحت کروں گا تو آپ انشاءاللہ اچھل پڑیں گے۔ نامنظور، نامنظور کہنے والے حیدر کرار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا حسنین کے بابا تمہیں کیوں منظور نہیں؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر اگر اس لفافے کے اندر عمر کے سوا کسی اور کا نام ہے تو نامنظور ہے، منظور ہے تو صرف عمر کا نام، عمر کے سوا کسی اور کا نام منظور ہو نہیں۔ صحابہ بھی جانتے ہیں، حضرت علی بھی جانتے ہیں، امت میں ابو بکر کے بعد اگر کسی کا دوسرا نمبر ہے تو وہ کون ہے؟ کن کے پتلے جلا رہے ہیں؟ کن کے پتروں کی توہین کر رہے ہو؟ کن کے پتروں پہ گولیاں جلا رہے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو جو میرے نبی کے یار ہیں، جو میرے نبی کے، یہ لفظ نہیں بجا چھوڑے، اتنا خوبصورت لفظ ہے، جو میرے نبی کے دوست ہیں، کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، کسی دوست اور یاری کی بات کروں تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میرے نبی کے دوست ہیں، یار ہیں، سنگی ہیں، ساتھی ہیں، اس میں چھپی ہوئی کتنی بڑی حقیقت ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اسے مثال ہی سمجھیں۔ اسے مثال ہی سمجھیں، خدا کے لیے میں صحابہ کی عظمت کے لیے مثال دوں گا۔ سرگودا کے لوگ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے اٹک آ گئے، انہیں کسی نے بتایا اٹک کھلا جگہ پہ رشتہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے جہاں سے رشتہ مانگا گھر میں پسند آ گیا، تھے وہ سرگودا کے، جہاں جو اٹک کے لوگ تھے، انہوں نے حافظ صدیق صاحب سے کہا کہ سرگودا میں آپ کا ایک خبیب بندیالوی رہتا ہے، سرگودا کے فلاں محلے سے ہمارے لیے رشتہ آیا ہے، بندیالوی کو کہو ذرا تحقیق کرے منڈا کی ہو گیا۔ منڈا سمجھ لو، گولی سمجھ لو، لڑکا دولہا، وہ لڑکا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اخلاق اچھی ہے، ہیروئن کو نہیں بیچتا، چرسی نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ دیکھا کرتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے، دین دیکھتے تھے، دیانت دیکھتے تھے، امانت دیکھتے تھے۔ میں کیا کروں، پھر بار بار حضرت عمر کا نام آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دیانت دیکھا کرتے تھے، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، صبح کے ٹائم میں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک مائی اپنی بیٹی سے
بکریاں دودھ تھوڑا دن رات تھوڑا جہا پانی پا دے ڈالتے ہیں لوگ کہ نہیں ڈالتے؟ نہیں جب تک میں نہیں ڈالتے سرگودا میں پہنچا سرگودے میں 3 مرتبہ ڈالتا ہوں، ایک بیچنے والا، ایک دودھ لانے والا، ایک آڈر والا۔ خدا دی قسم ہے پانی کا رنگ بھی نہیں لاؤ، دودھ کا رنگ بھی نہیں لاؤ۔ میں گجرا والا پڑا کرتا تھا تو جس مسجد میں نے کہا نیچے ایک دودھ تھا، میں اس سے دودھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اوپر صبح کی نماز کے ٹائم دیکھتا جو بارے تھے تو وہ دودھ دو کے لاتا بھی کہا کوئی ہوتا تھا، ادھر دیکھتا پانی والی بالٹی میں سارا دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن میں گیا تو میں نے کہا اپنے کو کوئی نام بھی تھا، میں نے کہا دودھ، اس نے کہا مولوی جی دودھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دودھ کہاں گیا؟ داتا پہ دے دیا۔ آج سارا دودھ داتا پہ چلا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو مجھے کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس پاگل نے سمجھا تھا کہ حضرت علی اجمیری کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ حالت داد پانی۔ لڑکی کہتی ہے ماں امیر المومنین نے منع کی ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں کہنے لگی یہاں کوئی امیر المومنین دیکھ رہا ہے، اسے کیا پتا، پانی لا دے۔ بچی کہتی ہے ماں امیر المومنین نہیں، ان کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا، اپنی بیوی کو آ کے اٹھایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں رشتہ دیکھتے ہیں۔ کہ کون؟ کہ وہ دودھ بیچنے والے۔ ام کلثوم کہتی ہے امیر المومنین کا بیٹا دودھ بیچنے والوں کے گھر میں آیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا ام کلثوم میں نے جو لڑکی کا تقویٰ دیکھا ہے، دیانت دیکھی ہے، امانت دیکھی ہے، تو یہی چیز تو دیکھنے کی ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ دے دیا۔ اس کی نسل سے عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوا، اسی کی نسل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ دیکھا کرتے، آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کوٹھی ہے، کار ہے، مربے ہے، فیکٹری ہے۔ اب لڑکی کا جو باپ ہے حاجی صاحب، نمازی صاحب، داڑھی گرکی ہوئی ہے، لڑکی کا باپ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے بڑا چنگا رشتہ آیا جی، دھی کا بیٹی کا رشتہ بڑا اچھا آیا جی، سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہے جی؟ انکم ٹیکس میں 17ویں گریڈ میں بڑا افسر ہے۔ تو لڑکی کا باپ بتا رہا ہے نہیں گریڈ سے ایڈا اچا کوئی نہیں، پر تو دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے۔ اے میری دھی نو ساری زندگی چنگا حرام کھوائے۔ لوگ یہ دیکھتے اللہ اکبر۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھا، کہتا ہے میں جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا، جنگ میں ایک مائی آ گئی کہنے لگی میری زمین پر چودھریوں نے قبضہ کر لیا، میری زمین چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں نے لکھا گرداور کو یا تحصیلدار کو اس کی زمین چھڑاؤ، نہیں چھڑائی گئی، وہ پھر آ گئی کہنے لگی جی میری زمین کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے کار نکالی، مائی کو اندر بٹھایا، میں کیا پہنچا اس چک میں، میں نے پٹواری کو بھی بلا لیا، نمبردار بھی بلا لیا، میں آ گیا جی زمین دو، نکالا اس کی زمین۔
پٹواری نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا اس کی زمین ہے ہی کوئی کہ ہے ہی چودھری نہیں. ایک بندے نے میرے کان میں آ کے کہا سر یہ جڑا بستہ سر سے رکھی گیا یہ قرآن نہیں اس کی اپنی رجسٹر نہیں. میں نے قبضہ واقعہ کروا لیا ڈپٹی کمشنر ڈی سی. میں نے قبضہ واقعہ کروا دیا مائی کو قبضہ دلوا دیا تو مائی میرے جیب میں ٹوٹے ہوئے 12 آنے بھی ڈالتی ہے اور میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اللہ تین پٹواری بنا دے. کس کو بھائی مائی سمجھتی تھی کہ پٹواری کوئی بڑی بڑی ہے. حافظ صاحب سرگودا میں اطراء بندیالی کو کہو وہ جو رشتہ آیا ہے ذرا تحقیق کرے وہ لڑکا کیسا ہے. حافظ صاحب نے مجھے ٹیلیفون کیا میں نے اپنے مقتدیوں کے ذمہ لگایا جاؤ بھائی کھلا بلاس میں کھلا محلے میں کھلا گھر ہے تحقیق کرو لڑکا کیسا ہے. بندے آئے انہوں نے کہا پنجابی صاحب نہیں پتہ لگ رہا کچھ لڑکے کا پتہ نہیں چل رہا اس کی سوسائٹی کیسا بندہ ہے کیا کرتا ہے نہیں پتہ چل رہا. میں نے حافظ صاحب کو بتا دیا اب ہے اپنی بات سننے والی. اگر بات کرتے ہی سمجھ جاؤ تو آپ کو داد دوں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ورنہ مجھے سمجھانی پڑے گی. لڑکے کا پتہ نہیں چلتا. حافظ صاحب نے مجھے دوبارہ ٹیلیفون کیا بندے عالمی صاحب لڑکے دے یار دیکھو نہیں سمجھے گے. لڑکے دے دوست دیکھو لڑکے دی اٹھک بیٹھک دیکھو یہ دوست چنگے تے بھی چنگا یہ یار چنگے تے بھی چنگا. بندے آدمی کہتا ہے جتنا ستھرا میرا نبی تھا اتنے ہی ستھرے میرے نبی کے یار تھے. بندہ پہچانا جاتا ہے کس سے زور سے بولو زور سے بولو. بندہ پہچانا جاتا ہے کس سے میرے نبی کی بھی پہچان ہوگی کس سے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرا محمد اللہ کا رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے. مولا کوئی دلیل فرمایا ابو بکر کو دیکھو. جس کا ماننے والا اتنا سچا ہے وہ امام کتنا سچا ہوگا. جس کا ماننے والا اتنا عادل ہے وہ امام کتنا عادل ہوگا. ادھر موضوع آیا صحابہ کا موضوع یار ایسا ہے پھر ہمیں ہوش نہیں ہے. ایک توحید اور ایک عظمت صحابہ. عظمت صحابہ کا موضوع بھی اعلیٰ عظمت رسول کا موضوع بھی اعلیٰ ختم نبوت کا موضوع بھی اعلیٰ سیرت مصطفیٰ کا موضوع بھی اعلیٰ لیکن سب میں سب سے اعلیٰ اور خوبصورت موضوع ہے تو توحید والا موضوع ہے. کیوں قرآن نے سب سے زیادہ اس موضوع کو بیان کیا. 114 سورتیں ہیں قرآن میں 114 سورتیں ہیں. ان میں کیا مسائل ہیں؟ نماز روزہ حج زکات قربانی طواف نکاح طلاق دیت وراثت خلا. زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو رشوت نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ غیبت نہ کرو. نماز روزہ انبیاء کی سیرت نبی پاک کی عظمت صحابہ کی عظمت قرآن کی فضیلت
قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ادب کے لوگوں ان تمام موضوعات کے باوجود اللہ نے 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں صرف توحید کے لیے وقف کر 80 صورتوں میں صرف ایک مضمون ہے، اور وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. عظمت صحابہ میں جتنا زور سے بولتے تھے یہاں بھی زور سے بولو. صحابہ کو بھی عظمت ملی ہے تو توحید کی وجہ سے ملی ہے. صحابہ کو عظمت ملی ہے تو توحید کے ماننے کی وجہ سے ملی ہے. 80 صورتوں میں اللہ نے ایک ہی مضمون بیان کیا ہے، اور وہ مضمون کون سا ہے؟ آئیے آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں. ہماری جماعت ارشاد التوحید و سنت، اس کے بانی رئیس المفسرین قدوۃ الصالحین امام الموحدین مولانا حسین علی. زور سے کہو، زور سے کہو. آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کا نام بھی شاید نہ سنا ہو. میں ان کا تعارف کروایا کرتا ہوں، 1 منٹ میں تعارف کروا دیتا ہوں. آپ کو پتا چلے گا حسین علی کون ہے. اور لوگوں، وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا. وہ استاد کتنا اونچا ہوگا، وہ مرشد کتنا اونچا ہوگا جس کا مرید سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوگا. وہ محدث کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد مولانا قاضی شمس الدین ہوگا. مولانا حسین علی کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں. علماء کرام اور طلباء کرام ذرا غور سے سنیے گا. یہ جملہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں نے حضرت شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. میں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. لیکن یہ بات مجھے اساتذہ میں سے کسی نے نہیں بتائی. جواہر القرآن میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی. یہ بات مجھے بتائی تھی ایک جج نے جو مرید تھا مولانا حسین علی کا. اس جج نے مجھے یہ بات سنائی. اس کا نام تھا شیخ عبداللہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بڑا نیک آدمی تھا، ان پر جج تھا بالکل. کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا حسین علی نے مجھے کہا شیخ عبداللہ میں تجھے ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتائیے. آپ سنیے ذرا بات، توجہ پوری طرح رکھیں گے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. شیخ عبداللہ دیکھیں، میں ذرا پہلے اسے پنجابی میں بیان کرتا ہوں کیونکہ مولانا حسین علی پنجابی میں بیان کرتے تھے، اور جو پنجابی میں مزہ ہے نا وہ پھر اردو میں نہیں ہے کہ پشتو کو بھی سمجھ نہیں آتی. ان کے لیے پھر اردو میں ترجمہ کروں گا، لیکن پہلے سناؤں گا اپنے حضرت کی زبان میں. فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیا سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کرے گا ربی مکیندا توحید نہیں. اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جو مسائل بھی بیان کرتے رہے، لیکن اللہ جب اس صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کون سی صورت ختم ہوتا؟ سورۃ الحج. کس مسئلے پہ؟ زور سے بولو یار. اے طالب علموں، اے حفاظ، اے علماء، میں ایک اور سورت کی آخری آیت پڑھنے لگا ہوں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. عالم الغیب بھی میں ہوں،
اور مختار کل بھی میں ہوں. جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو عبادت بھی میری کیا کرتا. کس مسئلے پہ آ گیا دور سے بولیے. ایک اور سورت کو رب ختم کرنے لگی ہے. قل انما انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر کہہ دے بے شک میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوا ہوں. کیوں بیٹھے بولو بیٹھے کے لوگوں بولو انما انا بشر مثلکم. قل کہہ دے انما پکی بات انا میں بشر ہوں. زور سے بولو مثلکم تم جیسا نہیں. شاہ عبد القادر نے میں نے کیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے میں نے کیا. بے شک میں بشر ہوں جیسے تم. تمہاری طرح نہیں. یہیں سے تو ہمارے نادان دوست لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اے دیوبندی اپنے آپ سمجھ لیجیے. اے اپنے جی من دے جے. اے بڑا بیاخ دے جے. دنیا کہتی ہے تو اپنے جی بڑے چکر. پہلے مولوی صاحب لوگوں سے کہتے ہیں تسی بشر ہو. جو کہتے ہیں ہاں جی ہم بشر ہیں. کام توڑتے ہو, ملاوٹ کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, چوریاں کرتے ہو, زنا کرتے ہو, غیبت کرتے ہو, نمازیں نہیں پڑھتے ہو. ہاں جی ہاں بشر بڑا گندا ہوتا ہے. بشر تمہارے جیسا ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میں بھی بشر سے نبی پاک بھی بشر. نہ بھائی نہ, بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے, میرے جیسا ہوتا ہے. یہاں سے دھوکہ دے دیا اور بیچارے عوام کو یہاں سے دھوکہ لگ گیا. بندیال بھی دھوکے کو دور کرنا چاہتا ہے اور چٹکی میں دور کرنا چاہتا ہے. چٹکی میں دور کر دیتا ہوں. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ایک مسجد بنی تو جو کرنا تھا خدا کے لیے مجھے صحیح جواب دینا ہے آپ نے. ایک مسجد بنی, ایک بچے صحیح آئی, ایک کرالی میں آئی, ایک مستری نے لگائی, ایک اینٹ لگ گئی محراب پہ. کس جگہ پہ؟ محراب پہ. اور دوسری اینٹ لگ گئی بیت الخلا پہ. وہ جو مسجد کے دروازے کے ساتھ لیٹرینیں بنی تھی, بیت الخلا بنا تھا. ایک اینٹ لگ گئی وہاں. بولو کس اینٹ کا مقام بلند ہے؟ ہوں وہ اینٹ سے نہیں رہی. اب وہ اینٹ نہیں رہی, وہ کوئی اور شے ہو گئی ہے. بولو نہیں. اب محراب والی اینٹ نہیں رہی. کیوں؟ اینٹ وہ ہوتی ہے جس سے لوگ پاخانہ کرتے ہیں. اینٹ وہ ہوتی ہے جس سے لوگ پیشاب کرتے ہیں. اینٹ وہ ہوتی ہے جس سے لوگ گند پھینکتے ہیں. اینٹ تو گندی ہوتی ہے, لوگ اس سے پیشاب کرتے ہیں. محراب والی بھی وہ بھی نہیں. یہ اب اینٹ نہیں ہے, یہ کچھ اور بن گئی ہے. بولو زور سے بولو. نہیں, آپ جواب میں کہیں گے جو بیت الخلا میں لگی ہے وہ بھی, جو محراب میں لگی ہے وہ بھی, لیکن اس عید کی نسبت رب کی طرف ہوئی تو مقام ساری عیدوں سے بلند ہو گیا ہے. ہم بھی بشر ہے, آمنہ کا لال بھی بشر, لیکن آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا تو مقام 14 تختوں سے بلند ہو گیا. مقام بشریت سے باہر
نہیں نکل سکتے. قرآن کی یہ اس کا دلیل ہے. قل انما انا بشر قل انما انا بشر. اللہ کرے یہاں دوسرے طبقے کا ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی احباب موجود اور میری اس بات کو وہ سن رہا ہوں، اور اگر نہیں تو میری کیسٹ، میری سیڑھی اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کو سنے. ہماری ضد نہیں ہے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. اور جو دوسرے طبقے کے نوجوان ہیں، سکول و کالج سے پڑھے ہوئے بچے، طالب علم، میں خاص کر کے نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں تم سکول کی تعلیم رکھتے ہو، کالج کی تعلیم رکھتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو. علم کیا سکھاتا ہے؟ تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم جستجو سکھاتی ہے، پرکھ سکھاتی ہے، تحقیق سکھاتی ہے، علم نور ہے. اور نوجوانوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے مولویوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. تحقیق کرو، جستجو کرو. آگے تم 11ویں کیوں دینا؟ آگے میری نانی دے دی. تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ میری ماں کرتی ہے. جن نوجوانوں کے پاس یہ دلیل ہے، جن نوجوانوں کے پاس یہی نانی، ماں، باپ، دادے والی دلیل ہے، 15ویں ہاتھ باندھ کے ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہے، تیری نانی پہ وحی اترتی تھی؟ تیرا دادا پیغمبر تھا؟ تیرا باپ پیغمبر تھا کہ جو کام تیری نانی کرے وہ دین بن جائے؟ جو کام تیرا باپ کرے وہ دین بن جائے؟ ادب کے لوگوں کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. جو بندیالوی کہتا ہے وہ دین نہیں ہے. جو بندیالوی کا باپ کہتا ہے وہ دین نہیں ہے. جو بندیالوی کا استاد کہتا ہے وہ دین نہیں ہے. جو بندیالوی کا مرشد کہتا ہے وہ دین نہیں ہے. اور جو تو کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے، تیرا عالم کہتا ہے، وہ بھی دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے، اس کا نام دین ہے. اور نوجوانوں میرے مخاطب تم ہو، بڈھے نہیں. بڈھیاں دے اندر رام رام نہیں رکھتے. تم ہو کوپلے، انگوریاں. کوپل باہر نکلے، چھوٹا سا پودا، یہاں سے اکھاڑو یہاں لگا لو، یہاں سے اکھاڑو یہاں لگا لو، تے جڑے بن جائے درخت. میری گفتگو ہے کوپلوں سے، انگوریوں سے اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میری بات کو غور سے سنو. ضد چھوڑ دو، اناد چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. نبی پاک کی ذات بشر ہے. بولو سارے. نبی پاک کی حقیقت بشر ہے. نہیں مانو گے؟ اتنی مصیبت گلے پڑ جائے گی کہ روتے پھرو. میں یہاں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے علم ہے، میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن آج میں نئے آنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں. اللہ کرے وہ میری بات سمجھ جائیں. تھا تو نہیں گیا رات 2 بجے کا ٹائم ہو، الگ کمرہ ہو، بندہ اندر سے کنڈی لگا کے سویا ہوا ہو. اچانک 2 بجے ایک خوبصورت لڑکی
ذرا فرق لباس پہنا ہوا، زیور پہنے ہوئے، انتہائی خوبصورت، کمرے میں آ دھمکی، اس نے اٹھایا، اٹھو میاں اٹھو، ایسا کھمریاں اٹھیا، تو کون ہے؟ اس بند کمرے چیزیں آئیے، اس کا کیا میں انسان نہیں، میں جنیاں، میں انسان نہیں۔ پہلے میں لڑکی کی گل کی تھی، کچھ چہرے سے مسکراہٹ آئی ہے، 9 بجے خوش ہوئے، جنی کی گل کی تھی ہوش پہ گیا۔ میں انسان نہیں، میں جنیاں، انسانی لباس چاہیے، تیرے تے عاشق ہو گئیاں، یا مولوی صاحب نے بلا کے لایا، میرا تیرا نکاح پڑے، میں تیرے نال شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے کو جو ہوتا حسن ویکھیا، جمال ویکھیا، خوبصورتی ویکھی، کپڑے ویکھے، زیور ویکھے، کچھ یر کے آیا جننی ہے کہ نہیں ہاتھی نہ مار دے، یہ بھجیا 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 اشاعت الاسلام میں آیا، اٹھو استاد جی، رات 2 بجے کیا ہوں گے؟ جننی ہے جننی، انسانی لباس سے چاہیے، بڑی سونیے تے زیورا نال لڑی ہوئیے تے میرے نال شادی کرنا چاہیے، اٹھو تے میرا نکاح پڑا۔ اشاعت الاسلام کے جو عالم تھے انہوں نے کہا پاگل، او پاگل، شادی کے لیے ضروری ہے، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو، جنس بدل جائے، عورت ہو جنی، مرد ہو انسان، نکاح نہیں تھیندا، ساری میاں کی بولی، نکاح نہیں تھیندا، نکاح نہیں ہوتا، جنس بدل گئی نکاح نہیں ہوتا۔ ہو سکیا تو دیوبندی ہوں ہی نہیں ہو، میٹرو یا بریلوی ہو، اس جا کے بریلوی عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو اٹھو استاد جی کیا بات ہے؟ وہ سارے مولوی دیوبندی جواب دے گئے نے، میں بریلوی بھی ہوں گا کہ میرا نکاح پڑھو، جتنی فیس منگو بولو اتنی فیس دے گا۔ یہ اب نکاح پڑھاتے ہیں علماء، کہ کلمے شروع کر دیں، پہلا دولے بچارے کا مصیبت آ جائے، اس کو کہنا مشکل ہے، لندن چوا دیا پورا لندن چوں، لندن میں جڑے بندے جان پھر وہ یورپ کی اشیاء نہ لے آنے، کلمے مولوی صاحب نکاح پڑھانے چلے گئے، مولوی صاحب نے نکاح کا موقع پڑھا، ہاں بھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو بیٹا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس معاوضے دے بڑے یہ مولوی صاحب بار بار کہتے پڑھو بیٹا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا دادا ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہا مولوی جی منڈے نو شرم آندی تسی آپ ہی پڑھو، تھی آپ پڑھ دو۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا، خطبہ ہو گیا، میں نے کہا فلانی لڑکی فلانے کی تھی، اتنے حق مار دے بدلے روبرو نہ گواہ دے، میں تیرے نکاح کی۔ مولوی صاحب آتے میں آپ کے کہانی اکھ نال دادے آ دیکھے، ایک دادا آ کے مولوی جی دولے نو شرم آندی ہے، تو آپ ہی بولو اتنے بڑے جلدی کرتے ہیں قبول ہے، جہے مولوی کلمے پڑھانے کلمہ کوئی نکاح کی جز نہیں، یہ پڑھانے کہ فیس کھڑی ہو جائے، لوگ سمجھے کہ باقی کچھ کے لگیا مولوی والا، مولوی والا لگا، اٹھیے میرا نکاح پڑھائیے، کون ہے؟ آگے زندگی انسانی لباس سے چاہیے، انسانی لباس سے چاہیے، میرے نام نکاح کرنا چاہیے۔ بریلوی مولوی صاحب نے کہا
ساڈا دیوبندیاں نال اختلاف ضرور ہے لیکن فقہ دعا دی کوئی ہے فقہ حنفی ہمارے نزدیک بھی یہ نکاح نہیں ہوتا. کیوں؟ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ہو سکے تو سنی ہوتے ہی نہیں ہو. میں تمہیں اشری والے پاس اس جا کے ذاکر صاحب کا مجتہد صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. امام باڑے جا پہنچیا, اٹھو جی سنی جواب دے گئے جی سے انہوں نے لڑی ہوئی ہے کہ تسی میرا نکاح پڑھو. کون ہے کتنی ہے؟ انسانی لباس سے چاہیے, میرے نال شادی کرنا چاہیے کہ چلو میرے نال. شیعہ عالم نے کہا اے ٹھیک ہے کہ سنیاں دی فقہ حنفی تے ساڈی فقہ جعفری, لیکن اس مسئلے چ اساں وی انہاں دے نال اس مسئلے اساں وی انہاں دے نال کہ جنس بدل جائے جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت میاں بیوی کی جنس کیا ہو, ایک ہو. دیوبندی یہی کہتے ہیں, بریلوی یہی کہتے ہیں, اہل حدیث یہی کہتے ہیں, شیعہ یہی کہتے ہیں. تو پھر بندیالوی کہتا ہے کہ اگر حضرت خدیجہ اگر حضرت عائشہ اگر حضرت حفصہ اگر حضرت زینب اگر میمونہ اور اگر جویریہ میرے نبی کی 11 بیویاں بشر تھیں, ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہوگا. بشر کا بشر سے نکاح ہوتا ہے, جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ نبی پاک کی حقیقت اور بات جو تھی وہ کیا تھی؟ بشر, انسان. صرف بشر نہیں, سید البشر کہو, صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر. قل انما انا بشر مثلکم. یہاں ایک مولوی صاحب نے میں نے کیا, میرے پیغمبر کہہ دو میں بظاہر جی میں بظاہر بشر ہوں. مولانا نبی پاک کا باطن ہو رہے تھے ظاہر ہو رہے. یہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ نبی پاک کا ظاہر کچھ اور تھا؟ کیسے کیسے طریقے تم نے بنائے. خدا دی قسم ایڈی واضح آئے دینا, اس کا جواب کسی کو کوئی ایک دونی دونی دے دو دونی چار. قول انما انا بشر, چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ بھی. ایک مولوی صاحب کہنے لگے, یہ طالب علم اور علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں, شاید کو میں سمجھا دوں گا. ایک مولوی صاحب نے کہا یہ جو انما میں ما ہے نا یہ نافیہ ہے. انما ماں, یہ ماں کیا ہے؟ نافیہ. نافیہ میں نافیہ ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں. کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں. میرے پیغمبر کو کہتے میں تمہاری طرح بشر نہیں. کسی نے مجھے آ کے بتایا, مولوی صاحب میرے ہتھے چڑھ گیا پھر جمعے کو. میں نے کہا مولوی جی اے ماں صرف اتنے نہیں آئی, ایک تیری ماں آگے بھی پڑھیے. ایک ماں کے بھی ایسے آتے اتنے ماں نافیہ بنائی جائی, اتنے بھی نافیہ بنا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اتنے بھی نافیہ بنا. میری طرف وہی آتی ہے تمہارا الہ ایک الہ نہیں. بڑا اتنے مان مافیا بڑھائی, اتنے مان مافیا بڑھا. ایک اور مولوی صاحب کہنے لگے یہاں ایک آنا موجود ہے, اصل میں تھا انما آنا بشر مثلکم, میں تے میں بشر تو
تیار ہوتے یہ تحریفیں یہ تلویز ہے. سورت کاف کو ختم کرنے لگے تو کس مسئلے پہ ختم کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک الہ. 80 صورتوں میں اللہ نے کس مسئلے کو بیان کیا؟ اور اللہ صورتوں میں اور مسئلے بیان کرتے ہیں، اس کو آ کے ختم کس مسئلے پہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے.